بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلی میں ایک فقیر آیا جو سب کا ہاتھ دیکھ کر قسمت بتا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ دکھایا تو کہنے لگا، بیٹی تم اگلے مہینے مرا ہوا بچہ پیدا کرو گی۔ میرا رنگ اڑ گیا کیونکہ میں تو کنواری تھی۔ میں فقیر کو پاگل سمجھ کر اس کی بات پر دھیان نہ دیا، مگر کچھ دنوں بعد میری حالت بدلنے لگی۔ ہسپتال گئی تو ڈاکٹر نے بتایا حاملہ ہو، مگر جب الٹرا ساؤنڈ رپورٹ دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بچہ نہیں بلکہ ایک بڑا سا۔ ایک روز میں اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ محلے میں ایک فقیر آتا ہے جو لوگوں کا ہاتھ دیکھ کر بتاتا ہے۔ مجھے شروع سے ہی اپنا ہاتھ پڑھانے کا شوق تھا تاکہ جان سکوں میرا مستقبل کیسا ہے۔ مجھے میری سہیلی بس اتنا بتا کر چلی گئی۔ میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں نے باورچی خانے سے آواز لگائی، جی اماں۔ میں نے باورچی خانے میں داخل ہوتے ہوئے اماں سے پوچھا، یہ لو یہ سبزی کاٹ دو۔ میری اماں نے ٹرے میں سبزی رکھے مجھے تھما دی۔ اماں مجھے بھی اپنا ہاتھ پڑھوانا ہے۔ میں نے سبزی کاٹتے ہوئے اماں سے کہا، لو اب یہ خرافات کہاں سے آ گئی تمہارے دماغ میں؟ اماں نے بیزاری سے کہا، میری سہیلی آئی تھی نا، وہ بتا کر گئی ہے کہ ہمارے محلے میں ایک فقیر آتا ہے، وہ ہاتھ دیکھ کر بتاتا ہے مستقبل۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا، مجھے تو لگتا ہے تیری اس سہیلی کا گھر میں آنا بند کرنا پڑے گا۔ جب آتی ہے کوئی نہ کوئی خرافات تمہارے دماغ میں بھر کے ہی جاتی ہے۔ اماں نے میری بات سن کر اپنا سر پیٹ لیا اور غصے سے کہنے لگی، اماں تم بس میری سہیلی کے پیچھے پڑی رہنا۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، چپ کر کے سبزی کاٹو۔ اماں نے مجھے جھڑک کر کہا تو میں بھی منہ بناتی سبزی کاٹنے میں مگن ہو گئی۔ اگلی صبح میں کالج سے تھک کر آئی اور صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مجھے باہر سے کسی فقیر کی صدا سنائی دی تو بھاگی بھاگی دروازے پر گئی۔ وہ بابا میرا ہاتھ دیکھ کر مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے اس فقیر کو آواز دے کر کہا تو وہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے بہت غور سے میرا ہاتھ دیکھا اور کہنے لگا، اگلے مہینے تم مردہ بچہ پیدا کرو گی۔ میں تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی اماں دروازے پر آ گئی اور دروازہ بند کر دیا اور مجھ پر برس پڑی، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے یوں دروازے پر مت جایا کرو۔ اماں نے غصے سے کہا، اماں وہ فقیر کہہ رہا تھا میں اگلے ماہ مردہ بچہ پیدا کروں گی۔ میں نے معصومیت سے بتایا، یہ سب کیا بکواس ہے؟ اماں بھڑک پڑی۔ محلے میں ایک فقیر آتا جو میرا ہاتھ دیکھ کر کہتا، اگلے مہینے تم مردہ بچہ پیدا کرو گی۔ میری اماں مجھے کھینچ کر کمرے میں بند کر دیتی اور کہتی، یہ کوئی ڈونگی بابا ہے، اس سے دور رہو، کیونکہ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میری سہیلی میرے گھر آئی تو میں نے اسے یہ سارا معاملہ بتایا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ تمہاری اماں بالکل صحیح کہہ رہی ہے، وہ فقیر ڈھونگی ہوگا۔ مجھے تو خود کسی نے اس فقیر بابا کا بتایا تھا، اس لیے میں نے تجھے بتا دیا۔ آئندہ تم احتیاط کرنا، اس فقیر کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ میری سہیلی نے مجھ سے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا یہ شربت تو پیو، گرم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی سہیلی کے سامنے شربت کا گلاس کرتے ہوئے کہا، شکریہ۔ میری سہیلی نے جواباً کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری سہیلی چلی گئی تو میں اماں کے پاس باورچی خانے میں چلی آئی۔ پھر اماں کے ساتھ معمول کے کام کر کے میں سو گئی۔ صبح سویرے کالج جانے کے لیے اٹھی اور نہا دھو کر صحن میں آئی۔ اماں باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اماں نے ناشتہ میرے سامنے رکھ دیا تو میں نے جلدی جلدی کھا کر اپنی سہیلی کے آنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ میں اور میری سہیلی ایک ساتھ کالج جاتے تھے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، کون ہے؟ میں نے آواز لگاتے ہوئے پوچھا، آپی میری بہن 2-3 دن تک کالج نہیں جائے گی، اسے بہت بخار ہے۔ میری سہیلی کے چھوٹے بھائی نے آ کر مجھے میری سہیلی کا پیغام دیا اور چلا گیا۔ اماں میری سہیلی تو نہیں جا رہی کالج، میں اکیلی ہی چلی جاتی ہوں۔ میں نے اماں سے کہا، نہیں اکیلے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چھوڑ آتی ہوں۔ اماں نے کہا اور کمرے سے اپنی چادر لینے چلی گئی۔
پھر اماں مجھے کالج چھوڑ کر گھر واپس آ گئی۔ واپسی کے وقت میں کالج کے دروازے پر کھڑی اماں کا انتظار کرنے لگی، لیکن جب اماں نہ آئی تو اکیلے ہی گھر کے لیے نکل گئی۔ میں اپنے گھر کے راستے کی جانب چل رہی تھی جب مجھے لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار بڑھا لی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتی ہوئی تیز تیز چلنے لگی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا مستقل کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری تو مانو سانسیں ہی رک گئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اماں تم یہاں؟ میں نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے کام میں دھیان ہی نہیں دیا۔ وقت کا جب گھڑی پر نظر پڑی تو بھاگی بھاگی کالج آئی تو معلوم ہوا تم گھر کے لیے نکل گئی ہو، اماں نے جواباً کہا۔ میں اماں کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر ہم گھر آ گئے۔ گھر آ کر اماں باورچی خانے میں چلی گئی اور میں آرام کرنے کی نیت سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آ جاؤ کھانا کھا لو، اماں نے آواز لگائی تو اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ اماں نے کھانے کی میز پر کھانا لگایا۔ میں گمسم سی خالی پلیٹ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اماں نے مجھے کھوئے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ اماں، میں کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، کوئی بھی میرا پیچھا نہ کر رہا ہو، اور ایسا ہے بھی تو میں اماں کو نہیں بتا سکتی۔ وہ پہلے ہی ہر چیز کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، میں مزید انہیں پریشان نہیں کر سکتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اماں میرے اکیلے کالج جانے پر پابندی لگا دے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ ہاں کہو نا، آگے کہاں کھو گئی؟ اماں نے دوبارہ پوچھا۔ اماں، میں کہہ رہی تھی کیا میں شام میں اپنی سہیلی سے ملنے چلی جاؤں؟ اس کی طبیعت بھی معلوم کر لوں گی، میں نے اماں سے کہا۔ ہاں اچھی بات ہے، عیادت کرنے جانا، میں بھی گھر کے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گی تو ساتھ چلیں گے، اماں نے کہا۔ پھر میں نے اور اماں نے کھانا کھایا۔ پھر اماں برتن سمیٹے باورچی خانے میں چلی گئی اور میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں۔ شام کو میں اور اماں میری سہیلی کے گھر چلے گئے۔ میری اماں اور میری سہیلی کی اماں دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں بھی زینے چڑھ کر اپنی سہیلی کے کمرے میں آ گئی۔ تم کب آئی؟ میری سہیلی نے مجھے دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ بس ابھی آئی اماں کے ساتھ، میں نے اپنی سہیلی سے کہا، اور پھر ہم دوسری باتوں میں مصروف ہو گئے۔ یار تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا؟ میں نے اپنی سہیلی سے کہا اور آج کا واقعہ اسے بتایا تو وہ بھی پریشان سی ہو گئی۔ تم ایسا کرو، کل کالج نہیں جانا، پرسوں ساتھ چلیں گے، میری سہیلی نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں یار، کل بہت ضروری کلاس ہے اور ہو سکتا ہے یہ صرف میرا وہم ہو، میں نے اپنی سہیلی سے کہا۔ پھر ہم کچھ دیر بعد گھر آ گئے۔ میں صبح اٹھی تو اماں نے ناشتہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میں چارپائی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اماں بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اماں، آج کالج سے آتے دیر ہو جائے گی، ایک اسائنمنٹ کرنا ہے، پرنسپل نے کہا ہے، میں نے اماں سے کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن کسی کے ساتھ گھر آنا، اکیلے نہیں آنا، اماں نے جواباً کہا۔ پھر میں کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ کالج میں اسائنمنٹ کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی اور زیادہ تر سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے، بس میں اور میرے گروپ کی کچھ لڑکیاں اور پرنسپل تھے۔ ہم جب اسائنمنٹ ختم کر کے فارغ ہوئے تو شام ہو گئی تھی۔ میری ایک سہیلی نے کہا تھا کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑ دے گی، اس لیے میں اماں کو بھی بتا کر آ گئی تھی کہ میں اپنی ایک سہیلی کے ساتھ گھر آ جاؤں گی، لیکن آخری وقت پر کچھ ایمرجنسی آ گئی اور وہ چلی گئی۔ میں کالج کے گیٹ پر کھڑی سوچ رہی تھی کیا کروں، پھر خود ہی ہمت کر کے گھر کی جانب چل پڑی۔ میں چاروں اطراف میں نظریں گھمائے چل رہی تھی، لیکن آج مجھے ایسا محسوس نہ ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور گھر کی طرف جاتے راستے پر چلنے لگی کہ اچانک ایک وین میرے سامنے آ کر رکی۔ میں بہت حیران ہوئی اور ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں کیا نہیں۔ اتنے میں وین سے 2 نقاب پوش لڑکے نکلے اور انہوں نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا۔ چند ہی لمحے لگے تھے اور میں سب کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میں ایک کمرے میں موجود ہوں جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہاں بس ایک روشن دان تھا جس سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تھا
اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی لیکن سب بے سود تھا، کیونکہ مجھے رسی سے کرسی پر باندھا ہوا تھا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن اس شخص نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا جو اس نے میرے بازو پر لگا دیا۔ مجھے میرے اعصاب ڈھیلے پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ میں واپس گنودگی میں جا رہی تھی اور چند ہی لمحے لگے میں دوبارہ سے دنیا جہاں سے بے خبر ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوا، کیا نہیں۔ میری آنکھ جب کھلی میں اپنے کمرے کے بستر پر تھی۔ میں نے چکراتے سر کو تھامے اپنے ارد گرد دیکھا۔ میں گھر کیسے آئی؟ مجھے کون لایا؟ مجھے وہ کیوں لے گئے تھے؟ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور میری اماں کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے بمشکل کہا، تم کالج میں بے ہوش ہو گئی تھی، ایک لڑکا تمہیں چھوڑ کر گیا ہے۔ میں اتنا کہتی ہوں اپنا دھیان رکھا کرو، لیکن تم میری سنتی کہاں ہو؟ اماں میرے سر میں ہاتھ پھیرتی مجھے سمجھا رہی تھی، لیکن میرا دماغ اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ مجھے کیوں لے کر گئے تھے؟ اور مجھے واپس گھر کس نے چھوڑا؟ جب انہیں مجھے گھر ہی چھوڑنا تھا تو مجھے اغوا کس لیے کیا تھا؟ یہ سب سوال میرے ذہن میں ہتھوڑوں کی مانند برس رہے تھے۔ اماں میں نے سونا ہے، میں نے اماں سے کہا تو اماں کمرے کی لائٹ بند کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ میں بہت خوف زدہ تھی۔ میں نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ فقیر کی بات کو مہینہ ہوا تھا کہ میرے پیٹ میں شدید درد پڑ گیا۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی، درد برداشت سے باہر تھا۔ کیا ہوا؟ اماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ اماں میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، میں نے درد سے کراتے ہوئے اماں سے کہا۔ اماں ہمارے محلے میں سے ایک دائی کو بلا لائی جو ابھی کچھ مہینے پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئی تھی۔ مجھے صبح سے الٹیاں ہو رہی تھی اور ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب وہ دائی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دیکھا اور کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کروں۔ اماں کمرے میں موجود نہیں تھی، اس لیے انہیں اس بات کا علم نہیں ہوا۔ لیکن کیسے؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیسے ہوا؟ اب یہ مسئلہ نہیں ہے، فکر کی بات ہے کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ بن بیاہی لڑکیاں جب امید سے ہوں تو ان کے کردار کو بیچ چوراہے پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں پوچھتے کہ ان کا قصور تھا بھی یا نہیں۔ دیکھو میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ میری ایک جاننے والی اس محلے کے ہسپتال میں کام کرتی ہے، وہ تمہارا بچہ ضائع کروا دے گی اور کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اس دائی نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی، کیا ہوا اسے؟ اماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کمزوری ہے، ڈرپ لگے گی تو کہو تو میں ساتھ جا کر لگوا دوں گی، اس دائی نے اماں سے کہا۔ تو اماں نے بھی شکر کا سانس لیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، سمجھ نہ آیا کیا کروں کیا نہیں۔ میری سہیلی میری طبیعت معلوم کرنے گھر آئی ہوئی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے ساری بات اسے بتائی کہ کس طرح اس دن کالج سے آتے ہوئے کچھ لوگ مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے، اور اب دائی نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت رو رہی تھی۔ میری ماں کو مجھ پر بہت بھروسہ تھا۔ میری ماں نے محلے میں اپنی بہت عزت بنائی تھی اور وہ عزت میری وجہ سے خاک ہونے والی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی سے روتے ہوئے کہا کہ اپنی جان دے دوں گی۔ میری سہیلی نے مجھے چپ کروایا اور کہا کہ میں پریشان نہ ہوں، اسے مجھ پر یقین ہے اور یقیناً اماں بھی میری بات پر یقین کرے گی۔ جو بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب میری غلطی ہی نہیں ہے تو میں کیوں گناہ گار ٹھہرائی جاؤں؟ مجھے اپنی سہیلی کی باتوں سے بہت حوصلہ ملا تھا۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ میں بے قصور تھی تو میں کیوں خود کو سزا دیتی؟ میں کیوں حرام موت کو خود کے گلے لگاتی؟ میں کیوں اپنی دنیا آخرت برباد کرتی؟ نہ میری سہیلی کافی دیر میرے ساتھ بیٹھی رہی اور مجھے سمجھاتی رہی۔ میں اور میری سہیلی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اماں کمرے میں داخل ہو گئی۔ میرا تو جیسے سانس ہی اٹک گیا تھا۔ کیا اماں نے سن لیا؟ میں نے دل میں سوچا تھا، اور اس سے آگے میں اور کچھ نہیں سوچ سکتی تھی۔ آ جاؤ، کھانا کھا لو دونوں۔
اماں نے مسکراتے ہوئے کہا اور چلی گئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ اماں نے کچھ نہیں سنا تھا۔ میں اور میری سہیلی کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ اماں کھانا لینے باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ اماں کھانا لائی تو ہم دونوں کو کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ میں گمسم سی بیٹھی تھی کہ میری سہیلی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تو میں نے جلدی سے کھانے کے 2-4 لقمے لے لیے۔ پھر میری سہیلی اپنے گھر چلی گئی تو میں بھی صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اماں باورچی خانہ صاف کر کے آئی تو میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بچی، اماں نے مجھے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ رنگت تو دیکھو زرد ہو گئی ہے بالکل۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ اماں نے دوبارہ سے کہا، جب تم ہونے والی تھی نہ میں بھی ایسی ہو گئی تھی۔ اماں نے ہنستے ہوئے کہا، میرے تو چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اماں میں سونے جا رہی ہوں۔ میرے لیے اماں کے سامنے ایک لمحہ بیٹھنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ کہیں اماں کو معلوم ہو گیا تو کیا گزرے گی ان پر۔ میں جلدی سے کہتی اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر میں منہ چھپائے رونے لگ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا۔ یہ کیسی قیامت تھی جو مجھ پر گزر رہی تھی۔ میں اپنا درد کسی سے بھی کہنے سے قاصر تھی۔ میں بس روئے جا رہی تھی۔ اماں نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو انہیں لگا میں سو رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اٹھ بیٹھی اور سر گھٹنوں پہ گرائے رونے لگی کہ اچانک میرا فون بجنے لگا۔ میں نے کال ریسیو کی تو میری دوست کی تھی۔ ہیلو، میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تمہیں سمجھایا بھی تھا نہ رو۔ نہیں رونے سے کیا ہوگا، میری سہیلی نے غصہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات سن کر دوبارہ سے رونا شروع کر دیا۔ اچھا سنو، میری ایک کزن ہے، ایک گائناکالوجسٹ۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی ہے۔ وہ بہت تعاون کرے گی ہمارے ساتھ۔ اس نے کل کا وقت دیا ہے۔ میں کل تمہیں لے جاؤں گی، تم جب تک پریشان نہیں ہو، میری سہیلی نے کہا۔ میری سہیلی میری بہنوں کی طرح تھی۔ وہ ہر حال میں میرے لیے سائے کی مانند کھڑی رہتی تھی۔ صبح میں اٹھی تو میری سہیلی میرے گھر آ گئی تھی۔ اس نے میری اماں سے کہا کہ اسے بازار جانا ہے اور کوئی اس کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے مجھے لے جانا چاہتی ہے۔ میری اماں نے اجازت دے دی۔ وہ مجھے اس ہسپتال میں لے آئی جہاں اس کی کزن گائناکالوجسٹ تھی۔ ہم ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے اپنے نمبر کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے میرا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو ہوش اڑ گئی، کیونکہ جو کچھ ہم نے سوچا تھا یہ سب اس کے بالکل برعکس ہوا تھا۔ یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو جائے گا۔ مجھے میری سہیلی میرے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ اماں باورچی خانے کے کام نپٹا کر میرے کمرے میں آئی۔ میں بستر پر سیدھی لیٹی چھت پر نظریں جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں میرے سرہانے آ کر بیٹھ گئی اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ تھک گئی میری بچی، اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اماں کو دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جو چھلکنے کو بے تاب تھے۔ اماں مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے اماں سے کہا۔ ہاں بتاؤ میرا بچہ، میری اماں نے پیار سے پوچھا تو میں نے بہت ہمت جمع کر کے بتانا شروع کیا۔ اماں کو میں نے ساری بات بتا دی کہ ایک دن کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا، لیکن میں نے یہ بات ان سے چھپائی۔ پھر اگلے دن جب مجھے کالج میں اسائنمنٹ بنانا تھا اور میں نے دیر سے آنے کا کہا تھا، اس دن مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں گھر میں ہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم مجھے کون لے کر گیا اور کون واپس چھوڑ کر۔ میں پھر جب میرے پیٹ میں درد شدید ہوا تو آپ نے جس دائی کو بلایا تھا اس نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ کہتے کہتے میری ہچکیاں بند گئی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اماں کی طرف دیکھا تو میری بات سن کر ان کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اماں کے چہرے سے ان کی پریشانی عیاں تھی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہیں بتایا کہ پھر میری سہیلی مجھے اپنے کزن کے پاس لے گئی جو شہر کے بہت بڑے ہسپتال میں گائناکالوجسٹ ہیں۔ میں اماں کو بتاتے ہوئے اس منظر میں پہنچ گئی تھی جب ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے بتایا تھا کہ آپ حاملہ نہیں ہیں، آپ کے پیٹ میں نشے کی پڑیا ہے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کرنے کے بعد کہا تو میرے پیروں تلے زمین سرک گئی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اس بات پر خوش ہوں کہ میری عزت سلامت ہے یا پریشان ہوں کہ میری آزمائش اب بھی باقی ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
میری سہیلی نے پوچھا۔ میں نے کچھ دن پہلے ہی اس بارے میں پڑھا تھا۔ پاکستان میں ایک ایسا گروہ ہے جو لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کے پیٹ میں ایسے نشے ڈال دیتا ہے، پھر انہیں دبئی بھیج دیتا ہے۔ وہاں جا کر آپریشن کے ذریعے ان کے پیٹ سے وہ سب نکال کر انہیں شیخ کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں۔ ان کا واردات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص فقیر کے بیس میں گھومتا ہے اور لوگوں کے گھروں پر نظر رکھتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک لڑکی جو جیسے تیسے کر کے دبئی سے واپس پاکستان آ گئی تھی، میں نے اس کا انٹرویو پڑھا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، انہوں نے جب تمہارے پیٹ میں نشے کی پڑیا ڈال دی تھی تو تمہیں واپس گھر کیوں چھوڑا؟ لیکن اس سے بڑھ کر یہ ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو گرفتار کروائیں تاکہ کسی اور معصوم پر کوئی ظلم نہ ہو۔ ڈاکٹر نے جب یہ ساری بات ہمیں بتائی تو میں اور میری سہیلی پہلے سے زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ہم غریب لوگ تھے، ہمارے پاس ہماری عزت کے علاوہ اور عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی اماں کو ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ لڑکیوں کو اس طرح کی باتیں نہیں چھپانی چاہیے اپنے گھر والوں سے۔ میں نے اماں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ پھر جیسا میری سہیلی کی کزن نے کہا تھا، ہم نے ویسا ہی کیا۔ میری اماں نے جا کر دائی سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھے بغیر بتائے ایک ہسپتال میں لے آئی اور ڈاکٹر نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میری اماں اور میری سہیلی میرے ساتھ ہی کھڑی تھی اور ان کے پاس ہی ایک پولیس والا تھا جسے میں جانتی تھی۔ وہ ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا۔ مجھے میری اماں نے بتایا کہ وہ دائی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ میرا آپریشن کر کے وہ نشہ نکال لیں گے، لیکن عین وقت پر پولیس نے اس دائی اور ڈاکٹر کو پکڑ لیا اور پھر ان کے ذریعے اس گینگ کے سب لوگ بھی گرفتار ہو گئے تھے۔ میں اللہ کے سامنے خوشی سے سجدہ ریز ہوئی۔ پھر اماں نے بتایا کہ یہ جو پولیس والا ہے یہی مجھے اس دن گھر چھوڑ کر آیا تھا، کیونکہ انہوں نے جس دن مجھے اغوا کیا تھا پولیس نے اس جگہ ریڈ ماری تھی اور وہ سب لوگ فرار ہو گئے تھے۔ وہاں سے صرف پولیس مجھے برآمد کر سکتی تھی، کیونکہ وہ پولیس والا مجھے پہچانتا تھا، اس لیے مجھے باحفاظت گھر چھوڑ آیا تھا۔ اور گھر اس دن پولیس وہاں نہیں پہنچتی تو اب تک وہ لوگ مجھے بھی دبئی جسم فروشی کے لیے بیچ چکے ہوتے۔ میں نے اس پولیس والے کا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری عزت سلامت رہی۔ لیکن ایک قیامت ابھی بھی باقی تھی۔ آپریشن کے ذریعے جب میرے پیٹ سے نشہ تو نکال لیا گیا تھا، لیکن میری کوئی نس گھٹ گئی تھی جس کی وجہ سے میں چل نہیں سکتی۔ مجھے اس حادثے نے زندگی بھر کی معذوری دے دی تھی۔ میں اس غم کو بھلانے کی کوشش میں مگن تھی۔ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن وہ پولیس والا اپنی ماں کو لیے میرا رشتہ لے آیا۔ وہ جانتا تھا میں معذور ہوں، لیکن اس نے مجھے اپنایا اور ساتھ ہی میری ماں کے لیے بھی کفیل بنا۔ میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن اماں نے سمجھایا تو مان گئی۔ شادی کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ بہت عرصے سے مجھے پسند کرتا تھا اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے مجھے پا لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ آپ تو میں معذور ہو چکی ہوں، اسے چاہیے تھا کہ وہ کسی اور اچھی اور مکمل لڑکی سے شادی کر لے، لیکن اس نے کہا کہ اس کے لیے کل بھی میں ہی مکمل اور پہلے درجے پر تھی، اور آج بھی۔ آج ہمارے 2 بیٹے ہیں۔ میرا شوہر آج بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں۔ کیا ان لوگوں نے فقیر کا بیس بدل کر جو کچھ بھی کیا تھا، کیا وہ صحیح تھا؟ میری معذوری کے باوجود اس پولیس والے نے رشتہ بھیج کر صحیح کیا تھا۔ کیا مجھے انکار کر دینا چاہیے تھا یا میں نے اس سے صافی کر کے